الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله العلي العظيم. حضرت صدر ذی وقار محترم علماء کرام اور معزز سامعین، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ کی سیرت کو پہچاننا اور سمجھنا اور اس کو معلوم کرنے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ہی معیار بن سکتی ہے، کیونکہ یہی وہ مقدس طبقہ ہے جس نے براہ راست فیضان نبوت سے نور حاصل کیا اور اسی پر آفتاب نبوت کی براہ راست بلا واسطہ کرنیں پڑیں. اس لیے قدرتی طور پر جو ایمانی حرارت اور نورانی کیفیت ان کے اندر پیوست ہوئی وہ بعد والوں کو میسر آنا طبعاً ناممکن تھی. اسی لیے قرآن حکیم نے من حیث الجماعت اگر کسی جماعت کی تقدیس کی ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے. مجموعی طور سے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوان کا تمغہ سے نوازا گیا، اور یہ بات بلا جھجک کہی جا سکتی ہے کہ کمالات نبوت حضرات صحابہ کرام کمالات نبوت کے آئینہ دار، جمالات رسالت کے مظہر عتم، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اس کے مختلف گوشے، آپ کے اخلاق و عادات، آپ کی عبادات و معاملات، آپ کے عادات و اطوار اور حقوق و آداب کی یہی جماعت سچی ترجمان ہے. لہذا صحابہ کرام کی راہ ہی بے گل و غش اور قابل اطمینان وہ راستہ ہے جس پر چل کر امت ہر گمراہی سے بچ سکتی ہے. اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قدمات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ، کہ لوگوں اگر تمہیں دین پر چلنے کے لیے کسی کی راہ لینی ہو، کسی کی اتباع اور اقتداء کرنی ہو تو ان لوگوں کی راہ لو جو دنیا سے جا چکے ہیں،
کیونکہ جو لوگ بقید حیات اور زندہ ہیں فتنے سے اطمینان نہیں ہے۔ دنیا سے جا چکے ہوئے سے مراد کون ہے؟ فرمایا اولئک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے ساتھی ہیں۔ کانوا افضل هذه الامہ، جو امت کے افضل ترین لوگ تھے اور بہترین طبقہ تھا۔ ابرہم قلوبا، جن کے دل انتہائی پاکیزہ اور صاف تھے۔ اعمقہم علما، ان کے علم انتہائی گہرے تھے۔ واقلہم تکلفا، اور ان کے اندر تکلف و تصنع و بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ جیسا لباس ملا پہن لیا، جو کھانا ملا کھا لیا، جہاں جگہ ملی بیٹھ گئے، کوئی تکلف نہیں، کوئی تصنع نہیں۔ علم کے اعتبار سے انتہائی گہرے اور انتہائی پاکیزہ سیرت۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، نبی کا ساتھ دینے کے لیے منتخب فرما لیا تھا، اور اس دین کو دنیا میں برپا کرنے کے لیے اللہ نے خاص طور پر اس جماعت کو چنا تھا اور منتخب کیا تھا۔ فاعرفوا لہم فضلہم، لہذا ان کے فضیلت کو جانو اور پہچانو۔ فاعرفوا لہم فضلہم، ان کے فضیلت کو جانو اور پہچانو۔ واتبعوا علی اثرہم، اور ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے نشان راہ پر چلو۔ وتمسکوا ما استطعتم من سیرہم و اخلاقہم، اور جہاں تک تم سے ہو سکے ان کے اخلاق اور ان کی سیرتوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ یہ حضرات صحابہ کرام ہیں جن کا تعارف کرا رہے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگردوں سے اور اپنے لوگوں سے۔ لیکن میرے بھائیوں، میرا آج کا موضوع اور میری گفتگو ان صحابہ کرام کی جماعت کا جو خلاصہ ہے، خلفائے راشدین، ان خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ راشد یعنی حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف اور ان کے جو کمالات ہیں، ان کو جو کارنامے ہیں، دینی، علمی، عملی اور سیاسی کارناموں کے اوپر روشنی ڈالنا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں محدثین کرام نے صحابہ کے مناقب اور فضائل کو عنوان سے اس جماعت کے فضائل کو اجاگر کیا ہے، اور حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک شانی امتیاز حاصل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر ان کے بارے میں جو بلند ترین کلمات ارشاد فرمائے ہیں، وہ ان کے فضل و بزرگی کی بین دلیل اور جیتی جاتی تصویر ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا، ما من نبی الا لہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے ہیں، ہر نبی کا دو وزیر، ایک آسمان والوں میں سے ہوتا ہے اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہوتا ہے۔ فاما وزیرایا من اہل السماء فجبریل و میکائیل، جہاں تک میرے وزیروں کا تعلق ہے تو آسمان والوں میں سے میرے دونوں وزیر ایک جبرائیل ہیں اور ایک میکائیل ہیں۔ وَأَمَّا وَزِيرَايَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٍ، اور زمین والوں میں سے جو میرے وزیر ہیں وہ ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مراد رسول کہلاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انہیں اللہ سے مانگا تھا، چنانچہ آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کو
عمر کے ذریعے سے اور ان کو اسلام کی توفیق عطا فرما کر اسلام کو شوکت اور عزت عطا فرما۔ ان کو محدث بھی کہا جاتا ہے، چنانچہ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ قد کان فیما مضی قبلکم من الامم محدثون، کہ تم سے پہلی امتوں کے اندر بھی محدث ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ فَهُوَ عمر بن الخطاب، اور اگر میری امت کے اندر کوئی محدث ہو سکتے ہیں تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ محدث کسے کہتے ہیں؟ محدث ملہم کو کہتے ہیں جس کے دل کے اندر اللہ کی طرف سے حق بات کا القاء کیا جاتا ہے، حق بات ڈالی جاتی ہے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور کیوں نہ ہو، خود فرماتے ہیں کہ وافقت ربی فی ثلاث، میں نے اپنے رب کی موافقت کی ہے 3 چیزوں کے اندر، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی، جو ان کا اندیا، جو ان کی منشا تھی، اسی کے مطابق بعد میں وحی نازل ہوئی، تو بعد میں نازل ہونے والی وحی ان کے رائے کے مطابق نازل ہوئی۔ فرمایا پہلا موقع تو یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیتے، فنزلت واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، چنانچہ آیت نازل ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے مطاف کے اندر ایک چھوٹی سی گنبد نما ایک عمارت ہے شیشے کی، اس کے اندر ایک پتھر ہے، یہ وہ پتھر ہے کہ جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیواروں کی تعمیر کرتے تھے۔ جب زمین پر کھڑا ہو کر تعمیر کرتے کرتے اب دیوار جب اونچی ہو گئی تو ضرورت پڑی کسی اونچی چیز پر کھڑا ہونے کی تاکہ مزید اس کو اونچی کر سکیں، تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے جس پر آپ کے دونوں قدموں کے نشان اس کے اندر پڑ گئے، گہرا نشان اس کے اندر ہے۔ آپ بھی حجاج کرام جاتے ہیں تو وہ اس کی زیارت کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، وہ ہے مقام ابراہیم۔ تو حکم یہ تھا کہ طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس 2 رکعت نماز کو کس طرح پڑھی جائے کہ سامنے بیت اللہ بھی ہو اور سامنے مقام ابراہیم بھی ہو۔ آج بھی سنت طریقہ یہی ہے کہ اگر سہولت سے کسی کو موقع مل جائے کہ وہ مقام ابراہیم کو سامنے رکھ اس طرح نماز پڑھے کہ خانہ کعبہ بھی سامنے ہو، مقام ابراہیم بھی سامنے ہو، اس کو ویسے نماز پڑھنا چاہیے، لیکن زحمت کی وجہ سے، بھیڑ کی وجہ سے اب وہ چیز آسانی سے دستیاب نہیں ہو سکتی، موقع نہیں ملتا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں فرمایا گیا۔ دوسرا موقع فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے ازواج کے سامنے جو لوگ ملاقات کے لیے آپ سے آتے ہیں تو آپ کے ازواج کا سامنا ہوتا ہے، اس کے اندر نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی ازواج کو پردہ میں رہنے کا حکم دیں کہ وہ پردے میں رہا کریں، تو فرمایا آیت حجاب نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشورہ دیا، دل کے اندر ایک فکر تھی اور اس کے مطابق آیت نازل ہو رہی ہے۔ تیسرا موقع فرماتے ہیں کہ جو غیرت کا معاملہ تھا، معاملہ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کے بعد اپنے ازواج کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، خیریت معلوم کرنے کے لیے، یوں ہی کچھ بات چیت کرنے کے لیے۔ تو تھوڑا تھوڑا وقت آپ ہر زوجہ مطہرہ کے پاس آپ جاتے ہیں، سب کو دیتے تھے، اور تمام ازواج کو آپ سے اتنا تعلق تھا، اتنی محبت تھی، ہر ایک کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ میرے پاس زیادہ وقت آپ دیں، لیکن آپ سب کا خیال فرماتے تھے اور سب کے ساتھ انصاف فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ جب آپ کا جانا ہوا حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عصر کے بعد، تو ان کے پاس کہیں سے شہد آئی ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت مرغوب تھی، تو وہ خاص طور سے اس کو رکھے رہا کرتے تھے آپ کے لیے۔ تو جب وہ آپ کے پاس وہ تشریف لے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے شہد پیش کی
اور آپ نے شہد نوش فرمائی تو تھوڑا وقت زیادہ لگ گیا، ادھر ازواج انتظار میں تھیں کہ ابھی تک آپ آئے کیوں نہیں۔ تو یہ معلوم ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آئیں گے تو ہم میں سے ہر ایک یہ کہے گی کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کی گوند ہوتی ہے جس کے اندر کچھ مہک ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، تو آپ کو بدبو سے بہت نفرت تھی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، جب آپ یہاں سے دوسرے زوجہ مطہرہ کے پاس گئے تو انہیں یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں نے مغافر تو نوش نہیں کیا ہے، میں نے شہد پیا ہے۔ کہ ممکن ہے کہ وہ شہد کی مکھی جس کا یہ شہد ہے مغافر پہ بیٹھی ہوئی ہو اور اس کے اندر اس کا اثر آ گیا ہو۔ یہی بات دوسری زوجہ مطہرہ نے بھی کہی، تو آپ نے قسم کھا لی اب میں شہد نہیں پیوں گا۔ اس پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے میرے پیارے نبی، آپ جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، مباح کیا ہے، آپ اس کو اپنے حرام کیوں کرتے ہیں؟ اور آگے واللہ غفور رحیم، اللہ بہت معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ انداز ذرا سا ایسا ہے گویا کہ آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے عتاب ہو رہا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو کہیں آپ کے دل کے اوپر اس کا اثر نہ ہو جائے، فوراً اللہ کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے واللہ غفور الرحیم کہ اللہ بہت معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے، یعنی آپ اس کا زیادہ اثر نہ لیں۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے ازواج کے پاس، جس میں خاص طور سے آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں اور دوسرے ازواج بھی تھیں، کہا سنو اگر تم نے اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی اور آپ کی مزاج کے خلاف کوئی کام کیا، عسیٰ ربہ ان طلقکن، کہ اگر تم نے ایسا کیا تو عین ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں طلاق دے دیں اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں عطا فرما دے۔ تو قرآن کے اندر اسی کے مطابق ویسی آیت نازل ہوئی۔ محدثین کرام لکھتے ہیں یہ صرف 3 مواقع نہیں تھے، اور بھی مواقع آئے ہیں۔ چنانچہ بدر کے موقع پر جب غزوہ بدر ختم ہوئی، جس میں 70 کفار مارے گئے تھے، 70 قید کیے گئے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلا کر مشورہ کیا ان قیدیوں کے بارے میں، ان کا کیا کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر سخت حالات گزر رہے ہیں ہر اعتبار سے، اگر ان قیدیوں کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تو ایک طرف ان کے اوپر ہمارا احسان ہوگا کہ ہم نے ان کو قتل نہیں کیا، فدیہ لے کے چھوڑ دیا، اور فدیہ کے رقم سے ہم اپنے مسلمانوں کے اوپر خرچ کریں، ان کی ضرورتوں میں خرچ کریں، اور ہو سکتا ہے اس احسان کے بدلے یہ غور کریں اور ان کو ایمان کی اور اسلام کی توفیق ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے بہت پسند آئی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ یا رسول اللہ ان تمام قیدیوں کو قتل کر دیا جائے، اور قتل بھی ایسے کیا جائے کہ ہر مسلمان اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فیصلہ فرما دیا، اور اس کے بعد وہ فیصلہ ہو گیا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اس کے اندر وہ اللہ کی طرف سے عتاب آیا کہ اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے طے ہو چکی تھی کہ اب تمہارے اوپر کوئی سزا نہیں آئے گی، لیکن تم نے جو عمل کیا ہے یعنی فدیہ لے کر ان کو چھوڑا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی سزا آ سکتی تھی۔ تو یہ مختلف مواقع ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رائے کے مطابق قرآن کے اندر وحی نازل ہو رہی ہے۔ یہ اس سے ان کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مقام کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو وہ عمر ہوتے، کیونکہ ان کے اندر ساری صلاحیتیں موجود ہیں، وہ ساری استعداد موجود ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ عمر تھے، ان کے بڑے کارنامے ہیں، ساری باتیں تو سامنے آ نہیں سکتی ہیں، مختصر میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وفات کے بعد
آپ کے تجہیز و تکفین کے انتظام میں لگے ہوئے تھے کہ معلوم یہ ہوا کہ انصار ثقیفہ بنی ساعدہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کے مسئلے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں مشورہ چل رہا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمارے یعنی انصار میں سے کوئی خلیفہ بنے۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں پہنچے ہیں۔ بہت نازک موقع تھا، کہیں امت کے اندر دو پھاڑ نہ ہو جائے، مہاجر و انصار کے اندر اختلاف نہ ہو جائے، معاملہ بہت نازک موڑ پر پہنچ چکا تھا۔ دونوں حضرات گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ایک انصاری صحابی سے کچھ بات میں کچھ تیزی ہو گئی، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سنبھالا۔ پھر ایک انصار میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس حدیث کی تائید کی، الائمۃ من قریش کہ جو امام ہوگا، جو امیر ہوگا، وہ قریشی میں سے ہوگا، تو انہوں نے بھی اس کی تائید کی۔ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پیشکش کی کہ ان کے ساتھ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہا ان دونوں حضرات میں جس سے چاہو تم بیعت کر لو، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اوپر خلافت کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس طریقے سے مسئلہ جو بہت نازک تھا وہ ٹل گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کو اپنے ساتھ لیے رہا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ 2 سال کا یہ بڑا انتشار سے پر تھا، ارتداد کا زمانہ تھا۔ ان کی ساری طاقت اور قوت و صلاحیت اس ارتداد کی فتنوں کو فروغ کرنے کے اندر لگ گئی۔ بہرحال اس سے یہ ہوا کہ ان کے زمانے کے اندر جو ارتداد کی آندھی تھی وہ بھی بڑھ گئی اور جو فتنے تھے وہ بھی دب گئے۔ بعد میں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موقع ملا ہے خلافت کا، تو پوری زمین ان کی اور پورا بیس اس کا پرسکون ہو چکا تھا، پرامن ہو چکا تھا۔ پھر ان کو کام کرنے کا موقع ملا اور اللہ ان کے دل سے بہت کام لیا۔ تو جنگ یمامہ جب ہوئی ہے تو اس کے اندر حفاظ کرام کی بڑی تعداد شہید ہو گئی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا یا خلیفۃ المسلمین، غزوہ یمامہ کے اندر حفاظ کی بڑی جماعت شہید ہوئی ہے، اگر اسی طرح اور غزوات ہوتے رہے اسی طرح اور غزوات کے اندر حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن ضائع ہو جائے گا، لہٰذا آپ قرآن کو کہیں ایک جگہ جمع فرما لیجیے۔ اس سے پہلے قرآن کہیں کھجور کے پتوں کے اوپر، چمڑے کی جھلیوں کے اوپر یا پتھر کے تختیوں کے اوپر لکھے ہوئے تھے، وہ ایک جگہ مرتب نہیں تھے۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کام کا مشورہ مجھے کیسے دیتے ہو جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا، یعنی ایک نئے کام کا مشورہ کیسے دیتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ و خیر، واللہ و خیر، اسی کے اندر بھلائی ہے، اسی کے اندر خیر ہے۔ یہ کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو شرح صدر ہو گیا۔ بہرحال اس قرآن کو جمع کرایا گیا۔ یہ گویا یہ کارنامہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ خلیفۃ المسلمین اگرچہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، لیکن مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور دین کا فکر، اس کی حفاظت کا، اس کو بڑھانے کا ہر وقت ان کے اوپر سوار رہا کرتا تھا، اس کے لیے کوشاں رہا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو انتقال سے پہلے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ بہت سارے صحابہ کرام کے حلق سے یہ بات اتر نہیں رہی تھی کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ بہت سختی کرنے والے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کہ کس کو آپ نے خلیفہ بنایا ہے؟ تو میں اللہ سے کہہ دوں گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے مخلوق میں سے سب سے بہترین کو تیرے مخلوق پر میں نے خلیفہ مقرر کیا ہے۔ بعد کے زمانے میں دنیا نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کارنامے ہیں۔ میں چند باتوں کو مختصر میں عرض کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے میں اسلام 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ 22,51,000 مربع میل تک اسلام پھیل چکا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3400 علاقے فتح کیے،
900 जामा मस्जिदें बनवाईं, 4000 आम मस्जिदें बनवाईं, मकातिब कायम किए, इसी तरीके से तालीम गाहें कायम की, उसमें मुदर्रिसीन को मुअल्लिमीन को मुकर्रर किया और बातनख्वाह मुकर्रर किया और अच्छी तनख्वाह देते थे कि किसी चीज़ की कोई परेशानी ना हो। तालीम पर उजरत लेना, तनख्वाह लेना कहीं से गलत नहीं है, जायज़ नहीं है। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत है। बाद के ज़माने में भी हमारे अकाबरीन ने भी तनख्वाहें ली हैं। हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब अम्बेडवी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरह से हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, तमाम अकाबरीन ने तनख्वाहें ली। ये अलग बात है कि उन्होंने गायत तक़वा का मुज़ाहरा करते हुए तनख्वाह लिया बयान जवाज़ के लिए कि तालीम के ऊपर उजरत लेना जायज़ है, लेकिन बाद ने अपनी पूरी भी तनख्वाह बल्कि उससे ज़्यादा मदरसे के अंदर दाखिल भी कर दिया। बहरहाल एक ज़िन्नी बात थी, मैंने अर्ज़ कर दिया। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बातनख्वाह मुअल्लिमीन को, मुदर्रिसीन को भी मुकर्रर किया, पूरा एक निज़ाम कायम किया, पुलिस का महकमा कायम किया, फ़ौज का महकमा कायम किया, डाक का महकमा कायम किया, अदल क़ज़ा का महकमा कायम किया पूरे मुल्क के अंदर। और उम्माल के गवर्नरों के इंतखाब के अंदर बहुत ही अपनी फ़िरासत से, महारत से काम लेते, जिसको मुनासिब समझते थे उसी को ज़िम्मेदारी देते थे और वो इतना उसके अंदर कामिल होता था कि अपने उस ज़िम्मेदारी को, उस महकमे को, उसको आखिर तक पहुँचा दिया करता था। मैं एक वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ। हज़रत सईद इब्न आमिर जुमाही रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हिम्स का गवर्नर बनाकर भेजा था और तमाम गवर्नरों को हिदायत थी, जब किसी का इंतखाब होता और उसको गवर्नर बनाकर भेजा जाता उसके इलाके में, तो जाने से पहले उसके पास कितना सामान है उसकी फ़हरिस्त नोट कर ली जाती, ताकि जब वापसी हो तो उससे मिलान किया, टेली किया जाए कि जाते वक्त इतना था और अब कितना इजाफा हुआ है, और उस पर उससे एहतसाब होता था, बासपुरस होती थी। हिम्स के इलाके में गवर्नर बना के भेजा गया। हर गवर्नर को ये ताकीद थी कि हज के ज़माने में मक्का मुकर्रमा आए हज करने के लिए, और लोगों को ये ऐलान करके बता दिया गया था, जिसको अपने अमीर से शिकायत हो, अपने गवर्नर से शिकायत हो, अपनी शिकायत को पेश करे। तो वहीं पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शिकायत को सुनते थे, उसके इज़ाले की फ़िक्र करते थे। इतनी मेहनत से और इतनी जांच पड़ताल के बाद इंतखाब करते थे, क्योंकि अगर नाअहल लोग उन महकमे के ऊपर काबिज हो जाएंगे तो फिर मुल्क का कबाड़ा हो जाएगा। एक मरतबा हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो साहिब सिर कहलाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के राज़दां, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने मुनाफ़िकीन थे सबका नाम उनको बता दिया था। तो उमर रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि हुज़ैफ़ा, क्या मेरे उम्माल के अंदर कोई मुनाफिक है? तो उन्होंने गौर करने के बाद बताया कि हाँ है, एक मुनाफिक है। कहा कौन है? का बताऊँगा नहीं, हुज़ूर का राज है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी फ़िरासत से उनको माज़ूल कर दिया। उसके बाद पूछा कि अब? का अब नहीं। तो हज़रत सईद ने आमिर जुमाही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हिम्स का गवर्नर बनाकर भेजा। जब वो मक्का मुकर्रमा में उनके हिदायत के मुताबिक जब हज के मौके पर पहुँचे हैं तो उनके इलाके के लोग भी आए थे, उन्होंने शिकायत की अपने अमीर की। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि तुम्हें अपने अमीर से क्या शिकायत है? का 4 शिकायतें हैं। का पहली शिकायत ये है कि ये रोज़ाना जब दफ्तर में आते हैं काम करने के लिए तो ताख़ीर से आते हैं। दूसरी शिकायत ये है कि अगर कोई अपनी ज़रूरत से इनके पास रात के वक्त में जाता है तो उसकी बात को नहीं सुनते, उसको मौका नहीं देते हैं हाज़िरी का। तीसरी शिकायत ये है कि हफ़्ता में 1 दिन ही छुट्टी कर दें। चौथी शिकायत ये है कि महीनों में 1-2 मरतबा ऐसा होता है कि इनकी ऐसी कैफियत हो जाती है, ये किसी काम के नहीं रह जाते हैं, बिल्कुल नाकारा हो जाते हैं। तो उस मौके पर सबको इकट्ठा किया गया, शिकायत करने वालों को भी और अमीर साहब को भी। हज़रत सईद आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहा आपने शिकायत करो सिलसिलेवार। का पहली शिकायत क्या है? का पहली शिकायत ये है कि ये काम करने के लिए ताख़ीर से आते हैं, देर से आते हैं। क्या जवाब है? कहा हज़रत बात ये है, अब गौर कीजिए, ये गवर्नर हैं, ये मुसलमानों के फरमारवा हुक्मरां हैं, गवर्नर हैं। फरमाते हैं कि मेरे घर में कोई खादिम नहीं, कोई ग़ुलाम नहीं, कोई बांदी नहीं,
کون کہہ رہا ہے؟ امیر صاحب کہہ رہے ہیں، وزیر صاحب کہہ رہے ہیں، میرے گھر میں کوئی خادم نہیں، میں خود اپنا آٹا گوندتا ہوں، آٹا گوندنے کے بعد خمیر اٹھنے کا انتظار کرتا ہوں، جب خمیر اٹھتی ہے پھر آٹے کو پکا کر روٹی پکاتا ہوں، پھر کھاتا ہوں، پھر آتا ہوں، میں نے کوئی کام کرنے والا نہیں، اس لیے تاخیر ہو جاتی ہے۔ کا دوسری شکایت کیا ہے؟ کہ رات کے جب کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ کیسا کیا جواب ہے؟ کہ حضرت یہ راز تھا میرے اللہ کے درمیان میں، اگر یہاں صفائی کا موقع نہ ہوتا تو میں ہرگز اس کو ظاہر نہ کرتا، میں نے رات اور دن کو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان تقسیم کر رکھا ہے، دن میں نے مخلوق کے لیے وقف کیا ہے اور رات کو اپنی مولا کے لیے، میں اللہ کی عبادت کے لیے میں نے اس کو خاص کر لیا ہے، اس لیے میں کسی کی نہیں سنتا اس موقع پر، میں فارغ نہیں رہتا۔ کا تیسری شکایت کا ہفتہ میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں۔ کیسا کیا جواب ہے؟ حمص کا علاقہ یہ شام کے قریب پڑتا ہے، جو ٹھنڈا علاقہ ہے، اور سردی کے علاقے میں اور ٹھنڈے علاقے میں کپڑے کا سوکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو کہا میرے پاس صحیح ایک کپڑا ہے، جو بدن پر کپڑا پہنے ہوئے تھے یہی ایک کپڑا، دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے، اس کو ہفتہ میں ایک دن دھلتا ہوں اور سوکھنے کے انتظار میں شام ہو جاتی ہے، اس لیے میں دفتر میں نہیں آ پاتا۔ کا چوتھی شکایت یہ ہے کہ مہینوں میں ایک آدھ دو مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی حالت اور کیفیت غیر ہو جاتی ہے اور کسی کام کے نہیں رہ جاتے، غیر اختیاری طریقے پہ گویا کہ ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ کہ یہ کیا بات ہے؟ کہ بات یہ ہے کہ میں جب زمانے کفر کے اندر تھا تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مشرکین مکہ نے خریدا تھا اور ان کو دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا تھا اور مکہ کے باہر لے جا کر ان کو سولی پر چڑھایا تھا، اور سولی پر چڑھانے سے پہلے 40 نیزہ بردار جوان وہاں پر کھڑے تھے اور ان کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، اور ان سے ابو سفیان نے پوچھا کہ بتاؤ اگر تم کو چھوڑ دیا جائے اور تمہاری جگہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے سولی دے دیا جائے، کیا تمہیں پسند ہے؟ کہا کیا بات کرتے ہو، واللہ العظیم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ہے وہیں آپ پہ کانٹا بھی چبھ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، تم یہ بات کر رہے ہو؟ اور 40 نیزہ بردار ان کے بدن کو چھید رہے ہیں۔ کہ وہ منظر میرے سامنے جب آ جاتا ہے تو میں سوچتا ہوں میں اللہ کے یہاں کیا جواب دوں گا، میں نے ان کی مدد کیوں نہیں کی، حالت ان کی غیر ہو جاتی ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ جا کے اپنے امیر قدر کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے، پوری حکومت کو سنبھالا، پوری امت کو سنبھالا، دین کی حفاظت کے نقشے قائم کیے، اور ان کی حکومت بعد میں آنے والے دنیا کے حکمرانوں کے لیے، بادشاہوں کے لیے، خاص طور سے مسلم حکمرانوں کے لیے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے۔ انہوں نے اپنے گورنروں کے پاس جو احکام جاری کیے تھے، فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، کہ دیکھو میرے نزدیک، میرے حساب سے تمہارے جو امور ہیں ان میں سب سے زیادہ محترم بالشان امور جو ہے وہ نماز کا ہے۔ فمن حافظ علیہا، تو جو کوئی نماز کی محافظت کرے گا، یہ پیغام ہمیں اور آپ کو بھی دیا جا رہا ہے ان کے ذریعے سے، جو کوئی نماز کی محافظت کرے گا، ہر نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا، مسجد میں آ کر پڑھنا، اہتمام سے پڑھنا، تکبیر اولیٰ سے پڑھنا، اور سنت اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا۔ فمن حافظ، یہ نماز کی محافظت، فمن حافظ علیہ، جو نماز کی حفاظت کرے گا وہ اور دوسرے امور کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ وقت کی پابندی خاص طور پر یہ نماز سکھلاتی ہے، تو جو نماز کی محافظت کرے گا وہ اور ذمہ داریوں کو بھی پوری ذمہ داری سے ادا کر سکتا ہے۔ ومن ضیعھا، اور جو نمازی کو ضائع کر دے، پڑھی نہیں پڑھی، آنکھ کھلی نہیں کھلی، آگے پیچھے لی، بعد میں پڑھ لی، جو نماز کو ضائع کر دے فہو لما سواھا اضیع، تو اور امور کو اور زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا۔ یہ ایک پیغام دیا ہے جو ہم سب کے لیے۔ تو اپنے جو امراء اور گورنر ہوتے تھے ان پر خاص نگاہ رکھا کرتے تھے۔ بیت المقدس کے جب مسلمانوں نے اس کا محاصرہ کر لیا اور آس پاس کے سارے علاقے فتح کر لیے گئے، اور ہر طرف سے جو مسلمان جو سپہ سالاران تھے وہ اکٹھا ہو کر وہاں جمع ہو گئے، اور جو عیسائیوں کی طاقت تھی وہ سب مجتمع ہو گئی بیت المقدس کے اندر۔ اگر مسلمان ایک حملہ اور کرتے تو وہ لوگ ہتھیار رکھ دیتے، لیکن انہوں نے خود صلح کی پیشکش کی، کہا دیکھو ہم خون خرابہ نہیں چاہتے ہیں،
ہم صلح کرنے کے اوپر تیار ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں تم اپنے امیر کو بلاؤ اور وہ خود اپنے ہاتھ سے صلح لکھیں، صلح کی شرائط۔ تو ان لوگوں نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ کیا اور آپ نے شورا یہ بنائی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اس شورا کے اندر حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات اس کے ممبر تھے ان شورا کے، ان سے مشورہ کرتے تھے۔ کوئی اہم مسئلہ ہوتا تھا تو مہاجرین اور انصار کے چیدہ لوگوں کو بلا کر مشورہ کرتے تھے۔ مشورے میں کے اندر بات آئی کیا ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ان پر ایک حملہ اور کیا جائے اور بیت المقدس کو فتح کر لیا جائے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، اگر بغیر خون خرابہ کیے ہوئے وہ حاصل ہو سکتا ہے تو وہ راستہ اختیار کیا جائے، اور میری رائے میں آپ کو وہاں جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے، اور سفر کی تیاری سفر میں جا رہے ہیں۔ کس طرح جا رہے ہیں؟ 22.5 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شہنشاہ فرما روا، اس کی سواری کیا ہے؟ اونٹ کی سواری، اونٹ کی سواری۔ توشہ کیا ہے؟ ستو توشہ ہے، اور ساتھ میں ایک غلام ہے، اور اس طریقے سفر ہو رہا ہے۔ ایک منزل پر حضرت سوار ہو رہے ہیں، غلام پیدل چل رہا ہے، دوسری منزل میں غلام سوار ہے اور یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ پیدل چل رہے ہیں۔ اس شان کے ساتھ وہاں پہنچے ہیں، مسلمانوں کے لشکروں نے اور ان کو عمرہ نے حضرت کا استقبال کیا۔ بہرحال صلح وغیرہ ہو گئی۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ ہمارے امیر، ان کے جو مقام، جو مرتبہ ہے، جو روب دبدبہ ہے، جب ان کے درمیان میں جائیں گے تو یہ معمولی سا لباس پیون لگا ہوا، یہ معمولی سواری اونٹ کی، ذرا سواری قاعدے کی ہو جاتی اور لباس ذرا اچھا ہو جاتا، تو ان لوگوں نے یہ سوچ کے مشورہ دیا کہ حضرت اگر آپ گھوڑے کی سواری اختیار کر لیتے، ٹٹو کی، جو ایک خاص قسم کی سواری ہوتی ہے گھوڑے کی، یہ سواری اختیار کر لیتے اور لباس ذرا سا اچھا آپ اختیار کر لیتے، کیونکہ مشورہ دینے والے زاہد صاحب کرام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ جیسے لوگ تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کی رائے کو قبول کر لیا اور وہ سواری اختیار کر لی اور نیا جوڑا زیبتن کر لیا۔ کچھ دور چلے تھے، اس کے بعد رک گئے، کہا اپنی سواری لو اور یہ اپنا جوڑا لو، میرا اونٹ دو اور میرا وہی پیبند لگا جبہ دو، اور وہاں سے ایک پیغام دیا، یہ ہم سب کے لیے بھی ہے۔ فرمایا انا کننا اذل الناس، لوگوں ہم ذلیل ترین لوگ تھے، ہم پر کوئی حکومت کرنے کو بھی تیار نہیں تھا، زمانہ جاہلیت کے جہالت کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہر طرح کی برائی ہمارے اندر تھی۔ انا کننا اذل الناس، ہم ذلیل ترین لوگ تھے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے۔ لو نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ اذلنا اللہ، اگر ہم عزت کو وہاں تلاش کریں گے جہاں اللہ نے عزت نہیں رکھی ہے، اللہ ہم کو ذلیل کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، آج بھی وہی نسخہ ہے، آج بھی وہی نسخہ ہے، عزت کا وہی معیار ہے۔ حقیر سمجھ کے جن چراغوں کو بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اسی اسلام کے اندر، اسی دین کے اندر، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں عزت ہے، اسی میں سربلندی ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم صاحب ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے رہو گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی طاقتوں کو تمہارے قدموں میں ڈھیر کر دیں گے۔ اللہ نے نمونہ دکھلا دیا ہے، مثال دے دی ہے کہ جب آدمی صبر و استقامت کے ساتھ دین کے دامن کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہتا ہے اور صبر کرتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بے سر و سامانی کے باوجود اسے کامیاب کر کے اور عزت کی چوٹی بڑھا کر دکھلاتے ہیں، جیسے کہ اللہ نے آج بھی دکھلا دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کے لیے میرے بھائیوں، چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں، ہمیں دین کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، ہمیں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اپنے اندر عمل کا شوق پیدا کرنا ہے، یہ ہے کامیابی کا راستہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا مقام تھا۔ حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور آسمان کھلا ہوا تھا، بالکل صاف تھا اور تارے نکلے ہوئے تھے کثرت کے ساتھ۔ تو میرے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں ان تاروں کے بقدر ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔
تو صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جانتی تھی کہ ہر ایسے موقع پر ان کے والد صاحب کا نام آتا تھا، تو آج بھی نام آئے گا میرے والد صاحب کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. کون؟ کا عمر. عمر کی نیکیاں ایسی ہیں جیسے آسمان کے ستارے. تو کہا ابو بکر، تو ان کا کیا معاملہ ہے؟ ان کا تو اور آگے ہوگا. تو آپ نے فرمایا ابو بکر کی ایک نیکی، یعنی ابو بکر کی ایک نیکی عمر رضی اللہ عنہ کی ان تمام نیکیوں سے بڑھ جائے گی. وہ کون سی نیکی ہے؟ وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. وہ یاد کرو وہ غار حرا والی رات، غار ثور والی رات. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا، اپنا مال بھی قربان کر دیا، جان ہتھیلی پر لے کے نکلے آپ کی حفاظت کے لیے. اور وہ دن جو آپ مدینہ منورہ کی طرف سفر کر رہے تھے، اگرچہ عمر کی نیکیاں بہت ہیں لیکن ان کی نیکی بڑھ جائے گی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں اپنی ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ابو بکر مجھے وہ نیکی دے دے ہجرت والی رات کی. تو وہ کہا وہی تو میری زندگی کا خلاصہ ہے. میرے بھائیو بزرگوں، آج بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ خلافت، وہ حکومت پوری دنیا والوں کے واسطے ایک نمونہ اور ایک آئیڈیل ہے. لیکن جیسا کہ ہمارے ناظم اجلاس نے کہا کہ آج صحابہ کرام کی اس جماعت کو مطعون کیا جا رہا ہے، ان پر تہمت لگائی جا رہی ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیوں؟ وہ اسلام کی خشت اول ہیں. بنیاد کمزور ہوگی تو عمارت کمزور ہوگی، خود بخود گر جائے گی. اس لیے بنیاد کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں پکڑے رہنا، تھامے رہنا ہے. اور وہ یہی ہے کہ ہم صحابہ کرام کے دامن کو تھامے رہیں. اصحابی کالنجوم، میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، تم جن کی بھی اقتدا کر لو گے تو منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے. اس لیے میرے بھائیوں، مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جب جس دین سے دور ہو چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دور ہو چکے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دین کے اندر ہم پختگی پیدا کریں، ہم دین کے اور شریعت کے احکام کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، اللہ دعائیں بھی کریں، کوشش بھی کریں، اسباب بھی اختیار کریں. اللہ قادر مطلق ہے. دشمن اگر قویس، نگہباں قوی ترست. اگر دشمن ہمارا طاقت والا ہے تو جو ہمارا نگہبان اللہ ہے وہ ان سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ عزت کا فیصلہ کرے تو بغیر اسباب کے یہ عزت کے منارے پہ پہنچ سکتا ہے. اللہ مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.